بیان کریں گے سورہ کہف کے فضائل اور خواص کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات۔ حدیث نمبر 1، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا، اور ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سایہ فگن ہو گیا، یعنی سایہ کر دیا۔ اس نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پڑھا کرو، کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس سے سکون ملتا ہے، اور یہ بذریعہ وحی قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ بخاری شریف۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ابو داؤد نسائی شریف کی روایت۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتوں کو یاد کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ترمذی شریف۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ مسلم شریف۔ حدیث نمبر 5، حضرت معاذ بن انس جوہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کا اول و آخر پڑھا وہ 70 پا منور ہو جائے گا، یعنی اور جو شخص اس سورت کو مکمل پڑھے گا اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ مسند امام احمد۔ تو یہ تھے آج کے سورہ کہف کے فضائل پر 5 مختصر احادیث شریف۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بھی اس کے متعلق 2-3 روایتیں اور بھی بیان کریں گے سورہ کہف کی فضیلت پر۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔